حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آیات نمبر 31 کا خلاصہ اور فائدے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور فرشتوں نے آپ کے چیخ آنے پر الحمدللہ کہنے اور فرشتوں کو السلام علیکم کہنے سے معلوم کر لیا تھا کہ یہ ہونہار ہستی ہے، فرشتوں نے جب بھی یعنی میں محسوس کر لیا تھا، لیکن ابھی تک ان کی خلافت کی حقدار ہونے کی خاص وجہ معلوم نہ ہوئی تھی، یعنی پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہستی ہم سے بہت ابوا ہے۔ اچھا، اس لیے حق تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام ان کی صفات میں ان کا طریقہ استعمال بلکہ سب کی حقیقتیں آدم علیہ السلام کے دل مبارک میں القاء کرتے ہیں، یعنی دل مبارک میں ڈال دیں۔ اس کے بعد ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے کر کے دربار عام میں سوال کیا کہ تم مجھ کو ان چیزوں کے نام تو بتا دو، تم تو ان کو کہتے تھے کہ فتنہ فساد قوم ریزی کرے گا۔ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ ہم کامل عابد ہیں اور عابد خلافت کا کام انجام دے سکتے ہیں، جب وہ چیزوں کے نام ہی نہ بتا سکے تو ان پر اپنی عاجزی اور حضرت آدم علیہ السلام کی افضلیت اور حق تعالیٰ کی حکمت ظاہر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، ان کو تب اس وقت معلوم ہو گیا تھا۔ اب فائدے آتے ہیں، فائدوں کو پڑھتے ہیں۔ پہلا فائدہ اس سے یہ کہ علم و خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت اور چلہ کشی سے افضل ہے۔ یہی بات جو اکثر ہم اپنے دوستوں کو زور کرتے رہتے ہیں کہ ذکر سے، چلہ کشیوں سے، 24 گھنٹے عبادت ریاضت سے علم کی جو محنت ہے، محفل ہے، علم کی جو مجلس ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں فرشتے ہزاروں لاکھوں سال کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا جناب؟ آدم علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے، علم دیا گیا نا، مسعود الملائکہ بن گئے، افضل ترین ہستی بن گئے۔ اس لیے ہم اپنے دوستوں کو اکثر کہتے رہتے ہیں ذکر اذکار کے محفل بھی اپنی جگہ پر، لیکن علم اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا 90,000 عابد کی طاقت ایک سیٹ پر، ایک عالم کی طاقت ایک سیٹ پر، 90,000 عابد پر، کیونکہ رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی افضلیت علم سے ظاہر فرمائی تھی، ٹھیک ہے جناب؟ دوسرا یہ کہ انبیاء علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تیسرا یہ کہ بری چیزوں کا نام جاننا برا نہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کو ہر بری بھلی چیز کا علم دیا گیا۔ آج اگر کوئی خطیب یا عالم مولوی اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ ایز اے نالج کے لیے جو چیزیں جاننے والی ہیں ان کو تو وہ جانتا ہی ہے، جو نہیں جاننے والی ان کی طرف تھوڑی سی معلومات کر دے تو فتوے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اخبار میں پڑھتا ہے، یہ فیملی میگزین کو پڑھتا ہے، یہ اخبار جہاں کو پڑھتا ہے، یہ ٹی وی کیوں دیکھتا ہے، یہ ڈرامے کیوں دیکھتے ہیں، مطلب نیگیٹو سوچ، حالانکہ دیکھنے والا کا یہ سوچ نہیں ہوتی۔ ہم نے تو آپ کے سامنے کئی دفعہ برملا عرض کیا، کئی دفعہ، ایک سال سے نہیں کئی سالوں سے، بلکہ دربار پنجری شریف سے یہ جو نئے وقت کی فیملی میگزین ہے، حالانکہ وہاں ایک دیہاتی شہر کا ہے، گانے بڑا مشکل ہوتا تھا، اخبار جہاں ہے جنگ والوں کا، ہم کئی سالوں سے یوں سمجھے کہ تقریباً 15-20 سالوں سے باقاعدہ استفاق کیا اور بہت کچھ اس میں پائے، بہت کچھ سمجھا، سائنس کی روح سے کیا، حکمت کی روح سے کیا، تاریخ کی روح سے کیا، بزرگان دین کی ہسٹریاں کیا، مطلب ہم تو کبھی کسی کو اس معاملے میں خاطر خواہ لاتے تھے، اور پھر ہمارا جتنا جنرل نالج بڑا ہے یا بڑھ رہا ہے، روزانہ کا اخبار پڑھتے ہیں جس میں معاشرے کی باتیں کیا، انسانیت کے ساز کیا، ہمارے حقوق کیا، آئین کیا، بہت کچھ، تو مطلب وہی اس پر اٹیک کرتے ہیں جو عقل میں کھوے ہوئے، جبکہ اس طرح کے نالج آنے سے انسان کی شخصیت مزید مضبوط ہوتی ہے اور سننے والوں کے لیے تو بہت بڑا ایک سرمایہ ڈلیور کیا جاتا ہے۔ باقی بات کرنے کا مطلب یہ کہ کوئی بری چیزوں کا جاننا برا نہیں ہے، اس لیے بیچارے علماء کرام پر فتوے لگ جاتے ہیں، جو اپنا آؤٹ آف بزنس کرتے ہیں امامہ سے برخاست، عالم مولوی تنخواہ اتنی ہوتی نہیں کہ وہ پر اتنا گزارا کرے،
موٹا بزنس کیا، دکان پالی، رکشہ چلا لیا، خلاص تمہارا کام امامت کرنا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ امامت سے تو امام وہ جو ہوتا ہے وہ جن ہوتا ہے؟ ابھی تک یہ نیچر ہے، ابھی تک نہیں ہوئی. حالانکہ پرانے زمانوں میں امام ساتھ حکیم ہوتا تھا، وہ بے پرواہ ہوتا تھا، کسی کی میں طے کرتا بھی نہیں تھا. تنخواہ بھی اتنی دینی، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا. اتنی گھٹیا ترین سوچ. صرف تربیت کی کمی ہے اور علم کی کمی ہے بس. اور اس سے ان کی افضلیت ظاہر فرمائی گئی. یہ سب سے بری چیز کفر ہے، لیکن اس کا بچنے کے لیے سیکھنا فرض ہے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں جب کسی گندے عقیدے والوں کی کتابیں پڑھیں نا تو وہ بندہ پڑھے جو پہلے سے کچھ جانتا. بڑے بڑے ساتھی، بڑے بڑے دوست کو دیکھا ایز اے نالج کے لیے پڑھتے ہیں اور دوسرے دن سارے کا سایہ کایا بھی انہیں کی طرح پلے چکا ہوتا ہے. نیز حق تعالیٰ کو بھی بری بھلی باتوں کا علم ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی نہ جانے میں وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے. اگر بری بات جاننا برا ہوتا تو حق تعالیٰ سے پاک ہوتا. لہذا دوسرے لوگوں کا وہ کہتے ہیں نا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرنے والی دو ہی تو جماعتیں ہیں جن کا نام ہم نہیں لینا چاہتے. ان دونوں کا کہنا ہے کہ بری چیز کا علم حضور علیہ السلام کی شان کے خلاف ہے. کتنی ڈھکوسلے والی بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ بھی تو بری چیزوں کا جانتا ہے، یہ گناہ ہے، یہ زنا ہے، یہ حرام ہے، یہ وہ بھی جانتا ہے نا. پھر اس کا مطلب اس کو عیب ہو جانا چاہیے. یہ آیات وَعَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ سورۃ یاسین شریف میں اس کی تحقیق ہم انشاءاللہ اس آیات مبارکہ میں کریں گے. اس کے لیے ہماری کتاب جامع حق کا مطالعہ بھی کرو. چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو علم لدنی بخشتا ہے، جیسا کہ علامہ کا معلوم ہوا کہ وہ ہستیاں نہ کسی مکتب پہ جاتی ہیں نہ کسی استاد کے پاس. علم لدنی اس کو کہتے ہیں جو زیر القلم کہیں بھی نہ لیا ہو، نہ استاد کے پاس نہ کسی مدرسے کے پاس، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود اس کو عطا کر دیا گیا. حضور سلطان یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ انہیں علم لدنیوں کے بزرگان دین میں سے ایک بزرگ ہیں. آپ جب کتابیں پڑھیں حیران ہو جائیں گے جب کہ آپ نے ایک دن بھی کسی ذہن مدرسے میں نہیں پڑھا. اس طرح میں نے اپنے پہلے بھی اب درس کیا تھا. ہمارے کرل بھی صاحب نا حضرت خواجہ قبلہ عالم خواجہ نور محمد بہاری سے رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے شاگرد ہیں، خلیفہ ہیں حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی سے رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ کے ایک شاگرد ہیں حضرت عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ڈسٹرکٹ ظفر گڑھ تحصیل کوٹک. آپ کے علم کا 33 سال عمر تھی جا کے 35 سال چھوٹی زندگی میں آپ نے مثال فرمایا. آپ اس لیول کی کتابیں لکھ کر گئے ہیں جو پرانے بزرگان نے بڑے بڑے امام بھی بڑے مشکل سے وہ کتابیں لکھ کر گئے تھے. اور علم دنیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. کمال یہ تھا کہ آپ فرماتے ہیں شریعت کا پردہ ہے، شریعت کا، ورنہ آپ کا دونوں ہاتھوں سے ہاتھ چل رہا ہوتا تھا. ادھر بھی لکھ رہے ہیں، ادھر بھی لکھ رہے ہیں، ادھر بھی لکھ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں اگر شریعت کا پردہ نہ ہوتا تو ہم اپنے پاؤں سے بھی اور ہاتھوں سے بیک لاتے. ہم اگر ادھر دیکھ ادھر نہیں دیکھ سکتے، اس کو لکھے تو یہ نہیں رکھ سکتے. آپ یہاں بھی لکھ رہے ہیں، یہاں بھی لکھ رہے ہیں. فرماتے ہیں اگر شریعت کا پردہ نہ ہوتا تو ہم ہمارے بیک دونوں ہاتھ دونوں پاؤں لکھ لیتے. اس کو کہتے ہیں علم لدنی. تو آپ کی مزار شریف کے بارے میں بڑی خاصیت ہے، یہ جو کم ذہن نہ چلتے ہیں وہاں جا کر 5 نمازیں پڑھیں، آپ کی خاک مبارک لیں، مٹی اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ کا حفظہ کھول دیتا ہے. جب ہم بھی جگہ شریف رہتے تھے ایک دفعہ حاضری ہوئی تھی، اب بھی جانا تھا، پچھلے دفعہ نہیں جا سکتے. مطلب عرض کرنے میں کہ علم لدنی والے یہ ہستی ہوتی ہے، ان کا یہ شان ہوتا ہے. خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا کہ موسیٰ جیسے عظیم ترین پیغمبر علیہ السلام بھی ان چیزوں کو اس وقت نہ سمجھ سکتے. جیسا کہ علامہ سے معلوم ہوا کہیں ثابت نہیں کہ کوئی نبی کسی کا شاگرد ہو. نبیوں کی ذات ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی شاگرد ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں. سوائے موسیٰ علیہ السلام کے کہ آپ علم شریعت بلکہ علم اسرار اور طریقت حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس اس ایک نبی کے علاوہ باقی پوری طریق میں آپ کو
اس لیے شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے، حقیقت اور چیز ہے، معرفت اور چیز ہے۔